افتخار صاحب، کل رات سیاسی ماحول جو تھا گزشتہ 2 دن سے ہم دیکھ رہے تھے، اسپیشلی کل اور کل رات میں لگ رہا تھا کہ کہیں برف پگھل رہی ہے، کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اور صبح ہوئی تو اچانک معاملات بدل گئے، جیسے کہ صبح ہوئی اور آنکھ کھل گئی پاکستان تحریک انصاف والوں کی۔ یہ جو 24 گھنٹے میں اتنی ڈائیورسٹی ہوئی اور اتنی چیزوں میں تبدیلی ہوئی، ہوا کیا ہے سر؟ یہ ڈائیورسٹی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں مناسب نہ تھی، اچھی نہ ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، ایک ادارے کا فیصلہ ہے، اگر ہم اداروں کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے تو سپریم کورٹ کے پاس اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی خاص طاقت تو نہیں ہے۔ ایگزیکٹو نے اس کے فیصلے پہ عمل درآمد کروانا ہے۔ ایگزیکٹو نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھیجی تھی۔ اس درخواست پہ جب اعتراضات لگا دیے گئے اور ٹائم جو فریم طے کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے وہ پورا ہو گیا، تو پھر ایگزیکٹو کو چاہیے تھا عرفاً بالکل لازمی طور پہ اس پہ عمل درآمد کرتے۔ دیکھیں، آپ 24 کروڑ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ جب عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہیں ہوگا تو پھر معاملات کدھر جائیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، شفا ورسز پیمز، شفا ورسز پیمز۔ اس کھیل کو چلے ہوئے کئی مہینے ہو گئے ہیں۔ کیا حاصل کر لیں گے آپ اس سے، اور کتنا عرصہ اس کو اور چلا سکتے ہیں آپ؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ نکل رہا ہے کہ آج آپ نے دیکھا ساری اپوزیشن پھر اکٹھی ہو گئی ہے، اور وہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا ہے وہ اب اس ضد پہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گا۔ جب وہ طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گا تو ریاست اس کو روکنے کی جو کوشش کرے گی، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ دیکھیں نا، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ بھئی ایک ہاسپٹل ہے، اس پہ جانے دیتے، کیا فرق پڑ جاتا؟ اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ اس کی پلس کتنی ہے، اس کا بلڈ پریشر کیسا ہے، اس کی آنکھ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی، اس کا دل کا مسئلہ ہے، تو اس ہسپتال میں یہ فیصلہ ہو جاتا۔ تو اس میں افتخار صاحب جو شفا ورسز پیمز والا ہے، عدالت نے حکم باقاعدہ اپنے حکم نامے میں شفا کا نام لیا، شفا وہ نہیں گئے ہیں، یہ بھی کہا گیا سہیل آفریدی کی جانب سے توہین عدالت کی جو ہے وہ ہم درخواست دیں گے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی ایک توہین عدالت ہوگی، اور عدالت اب اپنے اس فیصلے کے جو مینوان عمل نہیں ہوا اس پر بھی ایکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھو میرے دوست، کیا عدالت کر دے گی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کتنی سزا دے دے گی؟ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ کون کتنے مہینوں کی سزا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا آپ اداروں کو اس حد تک ہی ریڈیکول کرنا چاہتے ہیں ان کے فیصلوں کو؟ یہ ہے میرے لیے مسئلہ۔ دیکھیں، اگر اتنے بڑے ادارے کے فیصلے کو آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو مانے گا، سول کورٹس کے فیصلوں کو مانے گا؟ کیوں مانے گا؟ آپ طاقتور ہیں، آپ فیصلہ نہیں مان رہے، تو نیچے کچھ علاقے کا طاقتور جو ہے وہ سول کورٹ کا فیصلہ بھی ماننے سے پھر انکار کر دے گا، تو پھر آر وی ہیڈنگ فار انارکی؟ آپ کیا کانسٹیٹیوشن جو فریم ورک ہے، اس کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں جو تقسیم کی گئی ہے چیزوں کی، کیا ایسا کر کے ہم اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر جو ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کون کیا کرے گا، ہم اس کی نفی نہیں کر رہے؟ اٹ از ناٹ اونلی اے کوسچن آف کنٹیمپٹ آف کورٹ، اٹس اے سیریس میٹر، فار گاڈ سیک۔ آپ اس کو وہی علاج وہی سہولت وہاں پہ دے دیتے تو کیا بگڑ جاتا؟ اگر دیکھیں، ایگو کی جنگ ہے، انا کی جنگ ہے، تو اس کا نقصان ہوگا سب کو، ہم سب کو، جو عوام ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، جو باقی ادارے ہیں، ان کو نقصان ہوگا۔ پلیز ایسا نہ کرے۔ کیا ہو جائے گا اس سارے معاملے میں کہ شفا میں ان کو علاج چاہیے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ، تو آپ کیوں نہیں اس پر یقین رکھتے؟ ایک پوائنٹ افتخار صاحب اس میں یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست بھی دے دی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو چیف کمشنر ہیں ان کو بھی فریق نہیں بنایا گیا، اور جو میں نے ابھی ابتدا میں بات کی کہ باقی جو قیدی ہیں ان کے لیے بھی پھر یہ وہی سہولت ہوگی کسی مرضی کے ہاسپٹلز میں، اسپیشلی پرائیویٹ ہاسپٹلز کا معاملہ وہ ہے، تو قیدی تو تمام آئین قانون کے مطابق وہ برابر ہوں گے، چاہے وہ کوئی سابق وزیر اعظم ہو یا کوئی اور قیدی ہو۔ تو اس میں ایک طرف تو یہ معاملہ تھا، دوسرا انہوں نے چیک اپ بھی کروا دیا اور نظر ثانی کی درخواست، تو حکومت کھیل کھیل رہی تھی یا حکومت خود آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈری ہوئی تھی کہ کام بھی کر لیا جائے اور چیزیں بھی بچا لی جائیں؟ دیکھیں، ایسے چیزیں نہیں بچتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک اسپیسیفک فیصلہ تھا۔ جہاں تک یہ بات رہی
یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ بات سن کے حکومت پاکستان کی طرف سے. جب سے عمران خان کا کیس چل رہا ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ مطالبہ کرتا رہا ہے اور آج پھر کروں گا کہ جو تمام سہولتیں اس قیدی کو دی گئی ہیں وہ تمام سہولتیں پاکستان کے 70,000 انڈر ٹرائل قیدی بشمول جن کو سزا ہوئی ہے ان کو دی جائیں، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ سب قانون کی نظر میں برابر ہیں. میں اس پہ بالکل فنڈامنٹلی ایگری کرتا ہوں. لیکن سوال ہے کہ کیا جو سہولتیں اتنے سال سے یہ حکومت ان کو دے چکی ہے اور دے رہی ہے، کیا اس دوران اس کا اطلاق پاکستان کے باقی قیدیوں پہ کرنے سے کسی نے ان کو روکا ہوا تھا؟ ہمیں ہر وقت سیاست نہیں کھیلنی چاہیے، اس پہ غور کرے. ایگری کرتا ہوں پرنسپلی، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی لگتی بات کہ اگر عمران خان کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہو سکتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج کروانا چاہتے ہیں، تو پھر قانون ان کو اجازت دے دے. تو سوال ہے کہ کیا ماضی میں جو کھانا دیا جا رہا ہے، جو سہولتیں دیے جا رہے ہیں، کیا وہ باقی 70,000 قیدیوں کے لیے ہیں؟ کیا اس پہ عمل کروایا گیا؟ کیا اس کے لیے قانون میں ترمیم کی گئی؟ کیا جیل مینولز خاص طور پہ جو پنجاب میں لاگو ہے اس میں یہ ترمیم کی گئی ہیں؟ کہ وہ فنڈامنٹل کویسچن ہے پھر جن کا جواب ان کو دینا پڑے گا. میں آپ سے سوال سر جاننا چاہ رہا تھا بٹوین دا لائنز، آپ کا پروگرام بھی ہے، میں چاہ رہا تھا بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک ایک فیصلہ آیا اسپتال منتقلی کا، فیصلے میں اس ہاسپٹل کا اسپیسیفک شفا انٹرنیشنل کا نام بھی آیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے، جیل سے وہاں منتقلی کوئی میسج چل رہا ہے، وہ میسج فروٹفل نہیں ہوا. پھر آگے جا کے کہ حکومت پہلے تو گھبرائی ہوئی تھی، کل کے دن میں ہم نے دیکھا، لیکن آج صبح ہوئی تو حکومت جو ہے وہ خاصی مطمئن ہوئی. سر اس پہ تجزیہ تو آپ دے رہے ہیں، لیکن یہ خبر کیا کہ کچھ چیزیں ایک دم سے ہو رہی تھی کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں، ان کے پوری کوئی معاملات آگے چل رہے ہیں، تبدیلی ہو رہی ہے، پھر سب کچھ ویسے ہی ہو گیا جیسے آج سے 2 دن پہلے تھا. یہ بٹوین دا لائنز ہوا کیا ہے سر؟ دیکھیے بٹوین دا لائنز یہ ہے کہ عمران خان کو آپ اگست 5 2023 سے وہ اپنا اس سارے پروسیس میں سے گزر رہا ہے. بٹوین دی لائنز یہ ہے کہ کیا آپ کسی کو قیدی رکھ کے اس کی پارٹی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اگلی آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے. بٹوین دی لائنز یہ ہے کہ ہم جو ادارے ہیں ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ان کے فیصلوں. بٹوین دی لائنز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا پاکستان جہاں پہ کھچاؤ کم ہو وہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اقتصادی طور پہ مضبوط ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں جو ہماری اچیومنٹ ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے، اگر جو ہماری اچیومنٹ ہیں فوجی نقطہ نگاہ سے جو ہم نے ہندوستان کے مقابلے میں حاصل کیے ہیں، ہم اس کے ثمرات اب اکٹھے کریں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ باقی چیزوں کے بارے میں بھی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. بٹوین دی لائن میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. وی مسٹ ریسپیکٹ جو اداروں کے فیصلے ہیں ان کو احترام کریں. نہیں کریں گے تو آنے والی کل جو ہوگی وہ آپ کے سامنے ایک نئی خبر لے کے آئے گی، اس کی ہیڈ لائنز اور ہوگی. آج کی ہیڈ لائنیں جو ہیں عمران براٹ ٹو ہاسپٹل ان مڈ نائٹ موو، یہ ہے نا آج کی. عمران نجی ہسپتال میں منتقل، بیرون ملک جائیں گے. تو بٹوین دی لائنز یہ ہے کہ اور کنفیوژن کریٹ ہوگا. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں آگے جانا ہے، آگے جانا ہے. ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں، یہاں پھر فیصلے نہ کریں. یہاں سپریم کورٹ کے اندر ایسی پٹیشن داخل کرتے کہ یہ فیصلہ ہو ہی نہ پاتا. آپ کے علم میں تھا یہ پٹیشن آنے والی ہے، آپ اس کی تیاری کرتے. کیا میں یہ کہوں کہ پورے جو قانون کے ماہرین ہیں حکومت کے پاس وہ صحیح طور پہ اپنا ہوم ورک نہیں کر سکے، اسی لیے ان کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا گیا؟ تو بٹوین لائن تو بہت سارے سوال سر پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل بہت سے سوال جو ہیں وہ آپ اٹھا رہے ہیں. بہرحال اب حکومت جو ہے آج تو مطمئن نظر آ رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ اس کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ اپنے فیصلے کے حوالے سے جو واقعی توہین عدالت کا معاملہ ہوا ہے یا نہیں، اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے.